بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جانیں گے انسانی صحت کا راز قرآن مجید کی 3 مبارک آیات سے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید یہ انسان کی جہاں جہاں پر دینی رہنمائی کرتا ہے، وہیں پر یہ انسان کے دیگر مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک رہنما بھی ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ شفا روحانی ہو یا پھر جسمانی ہو، ہر طرح کے امراض سے ہم قرآن مجید کی بدولت شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز تحقیق جسے آپ اگر پڑھ لیں تو پھر ہر بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مصر کے ڈاکٹر عماد فہمی، جو کہ ایک ماہر غذائیات اور موٹاپے کے معالج ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات میں چھپا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ کون سی 3 آیات ہیں ان کو جان لیجئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، اللہ رب العزت نے فرمایا کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا۔ ترجمہ یہ ہے، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تشریح میں ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر حضرات نشاستہ اور چکنائی سے منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اصل چیز جس سے منع کیا جانا چاہیے وہ حد سے تجاوز ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بالکل درست ہے۔ ہم کوئی بھی چیز جب حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگرچہ وہ چیز بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں، لیکن جب ہم حد سے بڑھ جائیں گے تو پھر وہی فائدے والی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی چیز ہے نشاستہ اور چکنائی، یہ انسانی صحت کے لیے، جسم کے لیے یہ اہمیت کی حامل اشیاء ہیں، لیکن آج جس ڈاکٹر کو بھی آپ دیکھتے ہیں وہ انہی دونوں چیزوں سے منع کرتا ہے۔ حالانکہ نشاستہ اور چکنائی دونوں کو اگر حد میں رہ کر استعمال کیا جائے تو یہ انسانی صحت کو بگاڑتی نہیں ہے بلکہ نکھارتی ہیں، بس تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ۔ ترجمہ، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، پیاس لگے نہ لگے پانی ضرور پیجیے۔ طبی معیار کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر 1 کلو پر 30 ملی گرام پانی پیے۔ مثلا اگر کسی شخص کا 70 کلو وزن ہے تو وہ 70 ضرب 30 یعنی 2100 ملی گرام یعنی 2 لیٹر اور 100 گرام تقریباً 8 گلاس پانی روزانہ پیے۔ اسی طرح آپ اپنے وزن کے حساب سے روزانہ پانی کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پانی سے ہی پیدا کیا ہے اور یہ انسانی زندگی بلکہ ہر جاندار کی زندگی کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید نے فرمایا سورۃ النبا کے اندر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے، یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بیمار کرے گا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اگر ہم اسلامی طرز پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اپنے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے جسم کو جب تک جتنی نیند کی ضرورت ہے وہ نہیں میسر ہوگی، ہمارے جسم سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، اور جب تھکاوٹ دور نہیں ہوتی ایک بوجھ سا جسم کے اوپر رہتا ہے، آنکھوں اور دماغ کے اوپر رہتا ہے، تو کوئی بھی کام انسان صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں رات کو آرام کے لیے بنایا، رات کو پورے دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بنایا،
لیکن اب الٹ ہو چکا ہے کہ ہم پوری رات بیٹھ کے ضائع کر دیتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں، موبائل یا لیپ ٹاپ کے اوپر گزار دیتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت ہمیں کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ دو ایسے معاملات ہیں، اگر رات کو نیند پوری نہ کی جائے اور دن کو بھی انسان کام کرتا رہے تو پھر صحت بگڑتی جاتی ہے۔ جتنی مرضی دوائیاں استعمال کر لیں، جو مرضی آپ علاج معالجہ کر لیں، جب تک اپنے آپ کو فطرت کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تب تک صحیح طریقے سے ہم صحت مند نہیں ہو سکتے۔ دوائیوں کے ساتھ ہم وقتی طور کے اوپر افاقہ تو حاصل کر سکتے ہیں، وقتی طور کے اوپر ریلیف تو لے سکتے ہیں، لیکن ان دوائیوں سے ہم شفا یاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک ہم فطرت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے۔ یاد رکھیے، جب انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو پھر ہی اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی تمام تر معاملات بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ صحت کے ساتھ ہی سب کچھ ہے۔ اگر تندرستی ہے تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، اچھے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، اچھے کاریگر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، تو پھر آپ نہ تو کامیاب ڈاکٹر ثابت ہوں گے، نہ ہی آپ کامیاب انجینئر ثابت ہوں گے، اور نہ ہی کامیاب ٹیچر یا کامیاب کاریگر۔ ان ساری چیزوں میں کامیابی کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کھانے میں اسراف نہیں کریں گے، اپنی بھوک کے مطابق کھائیں گے، اور جب بھوک لگے گی تب کھائیں گے، اور جب ہم پانی اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق پیتے رہیں گے، اور جب رات ہم آرام کریں گے، رات کا وقت ضائع نہیں کریں گے اور دن کو اپنا کام کریں گے، تو پھر ہمارا جسم بیمار نہیں پڑے گا۔ امید ہے یہ تین چیزیں، تین آیات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو انشاءاللہ تعالی بیماریاں نہیں آئیں گی، اور جو ہوں گی بھی اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں ان سے شفا ملے گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔